بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندو تین خداؤں کو کیوں مانتے ہیں؟ کیا ان کی کتابوں میں توحید کا ذکر موجود ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہندوؤں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ گفتگو 1200 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام اور مشہور سائنسدان جن کا نام جابر بن حیان تھا ان کے مابین پیش آئی۔ اس گفتگو میں بہت سے راز ظاہر کیے گئے، جن میں سے ایک راز اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین، اس دنیا میں بہت سے مذاہب موجود ہیں اور ہر مذہب کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ حق پر ہے۔ جب ہم ان سب مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سی باتیں تمام مذاہب میں یکساں نظر آتی ہیں۔ انہی باتوں میں سب سے اہم خدا کی ذات ہے جو کہ واحد ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن مذاہب میں بت پرستی عام ہے، کیا ان میں بھی توحید کا ذکر موجود ہے؟ یعنی ہندو مذہب کی کتابوں میں اگر توحید موجود ہے تو یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ناظرین، 1200 سال پہلے یہ سوال ایک سائنسدان نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے رکھا، جن کے جواب جان کر وہ حیران رہ گیا۔ ناظرین، یہ مکالمہ بہت سی کتابوں میں موجود ہے اور یہ گفتگو بہت طویل حیثیت کی حامل ہے، جس کا ایک ٹکڑا ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، مشہور سائنسدان جنہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، یا مولا، میں کچھ ماہ قبل ہندوستان گیا تھا۔ میں نے وہاں کے لوگوں کی زندگی دیکھی اور وہاں کی تہذیب و ثقافت کا مطالعہ کیا۔ وہاں پر بہت سے مذاہب آباد ہیں، جن میں سے نمایاں ہندو مذہب ہے۔ میں نے ہندوستانی تاجروں سے سنا کہ ہندوؤں کے 3 خدا ہیں۔ کیا آپ کو ان کے نام معلوم ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں، جن میں سے پہلا خلق کرنے والا جسے وہ برہما کہتے ہیں، اور دوسرا کائنات چلانے والا جسے وہ وشنو کہتے ہیں، اور تیسرا دنیا ختم کرنے والا جسے وہ اپنی زبان میں شیو کہتے ہیں۔ جابر نے سوال کیا کہ یا مولا، میں حیران ہوں کہ وہ لوگ ایک خدا کی بجائے 3 خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ یہ لوگ خدا کے حقیقی کلام کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے اپنے تخیل میں 3 خدا بنا لیے ہیں اور ان کی عبادت بھی شروع کر دی ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ برہما وہ خدا ہے جس نے کائنات کو خلق کیا اور اس کائنات کو وجود میں لانے کے لیے اپنی سانس سے کائنات کو خلق کیا، اور جب کائنات وجود میں آ گئی تو ایک دوسرا خدا جس کا نام وشنو ہے وہ کائنات کا محافظ بن گیا، اور ہندو عقیدے کے مطابق تیسرا خدا جس کا نام شیو ہے وہ موت یعنی ہلاکت کا خدا ہے۔ ناظرین، جابر بن حیان نے سوال کیا کہ یا مولا، پھر ہندو ایسا عقیدہ کیوں رکھتے ہیں حالانکہ یہ سراسر توحید اور آسمانی تعلیمات کے خلاف ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، حقیقت تو یہ ہے کہ خدا کی ذات واحد ہے اور وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ یکتا ہے اور بے نیاز ہے۔ ہندوؤں نے اس کی تمام صفات کو الگ الگ خدا کے روپ میں تسلیم کیا۔ اس طرح ان کے الگ خدا وجود میں آ گئے، حالانکہ خدا اپنی تمام صفات کے ساتھ واحد اور احد ہے اور وہ اکیلا تمام امور سر انجام دیتا ہے۔ جابر بن حیان نے جب یہ گفتگو سنی تو شکر کا سجدہ ادا کیا کہ اسے اہل بیت علیہ السلام کی صحبت حاصل ہے جس سے وہ حقیقی توحید پر قائم ہے۔ ناظرین، اس گفتگو میں بہت ہی اہم راز ظاہر کیا گیا ہے کہ ہندو جس وجہ سے توحید سے الگ ہوئے وہ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے خلق کرنے والا خدا الگ مان لیا، رزق دینے والا خدا الگ مان لیا، موت دینے والا خدا الگ، اور بارش برسانے والا خدا بھی الگ مان لیا، حالانکہ خدا کی ذات
ان تمام صفات کی مجموعی طور پر حامل ہے۔ یعنی آسان زبان میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ خدا اکیلا ہی خلق بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، رزق بھی دیتا ہے اور نظام کائنات بھی چلاتا ہے، یعنی اس کی صفات اسے الگ الگ نہیں کر سکتی۔ ناظرین، یہی وہ راز تھا جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جابر بن حیان کے سامنے ظاہر کیا۔ اس کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام نے ہندوستان کے متعلق اپنی روایات میں کئی راز بیان کیے ہیں، جن روایات پر ہم اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں ہندوستان آنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور جب اہل بیت علیہ السلام کو ہجرت کا موقع ملا تو انہوں نے عرب کا علاقہ چھوڑ کر ہندوستان کے علاقے کو ترجیح دی، اور سادات کی اکثریت اسی علاقے میں آ کر آباد ہوئی۔ ناظرین، جابر بن حیان نے اس گفتگو میں کئی راز امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیے، جن کا جواب آج بھی انسان تلاش کر رہا ہے۔ ناظرین، ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے ان تمام رازوں کو بیان کرتے رہیں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔